تجلى للقلوب بالعظماء واحتجب عن الأبصار بالإزاء ثم اقتدر على الأشياء بالقدرة ذا الملك والملكوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلوات. عزیزان محترم، میری آج کی چوتھی اور فائنل تقریر 40 کے عشرے کی. عشرے سے مراد ہے کہ جو یہ پہلے 4 دن تھے اس سلسلے کے، اور ظاہر ہے کہ میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا رہا. موضوع تو ایک ہی تھا، رب تھا مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، مرتضیٰ بندے. اور آج کی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کلمہ طیبہ کے اوپر. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی، سورہ فاتر قرآن مجید کا 35واں سورہ ہے اور اس کی 11ویں آیت ہے جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے. اور ارشاد باری ہے کہ اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف کلمہ طیبہ کی رسائی ہے. جو کچھ صعود کرتا ہے، جو کچھ بلند ہوتا ہے، جو کچھ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ کوئی اور کلمہ نہیں بجز کلمہ طیب کے. والعمل الصالح يرفعه، اور یہی کلمہ طیب ہے کہ جو نیکی کے عمل کو قبولیت کے درجات عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید نے سورہ فاتر کی اس آیت میں یہ ٹرم یوز کی، یہ ٹرمینالوجی بنائی، کلمہ طیب. عربی زبان میں واحد اور جمع کے بیچ میں ایک اور ٹینس ہے کہ جس کو تثنیہ ڈویل کا صیغہ کہا جاتا ہے. جب ہم کہیں کہ ایک کلمتن تو ایک کلمہ، جب ہم کہیں کلمتان 2 کلمے، جب ہم کہیں کلم تو کم از کم 3 کلموں کا وجود ہوگا. اس مقام پر قرآن نے واحد کے صیغے کو نظر انداز کیا، تثنیہ ڈویل کے صیغے کو نظر انداز کیا، اور یہ ٹرم قائم کی قرآن نے الیہ یصعد الکلم الطیب. اس کی بارگاہ میں کلمہ طیب پہنچتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کلمہ طیب کے کانسیپٹ میں کم از کم 3 کلموں کا وجود ہے. دور پر دے محمد والے محمد. کم از کم 3 کلموں کا وجود ہے. اس مقام پر کلمہ طیب کی ٹرم کو قائم کر کے سورہ ابراہیم میں اس کی مثال کو ایگزامپل سے اس کو سمجھا رہا ہے. الم ترا کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. تو نے غور نہیں کیا، تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کس طرح سے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کیا. تو نہیں غور کرتا کہ تیرا رب کس طرح سے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کر رہا ہے. کلمہ طیب بالکل اسی طرح سے ہے جیسے شجرہ طیبہ ہوتا ہے. علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. تو نے غور نہیں کیا، تو نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا کہ کلمہ طیبہ کو وہ شجرہ طیبہ کی مثال میں بیان کر رہا ہے.
اصلھا ثابتن۔ اب قرآن مجید اس شجرہ طیبہ کے اجزاء کو بیان کر رہا ہے، مگر اس بات کو غور سے ذہن میں رکھیے کہ شجرہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کی مثال میں بیان کیا۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ جتنے اجزاء، جتنے جز، جتنے پارٹ، جتنے رکن قرآن شجرہ طیبہ کے بیان کرے گا وہ سب کے سب کلمہ طیبہ میں بھی ہونے چاہیے۔ قرآن مجید شجرہ طیبہ کے اجزاء کو بیان کر رہا ہے۔ درود پڑھ دیں مجھے آ جائیں۔ یہ آپ نے بڑا احسن کام کیا۔ میں خود چاہتا تھا کہ امام کا نام لکھا ہے بلندیوں پر ہونا چاہیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ساری باتوں پہ نظر رکھتا ہوں میں۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَالشَّجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ غور کر کہ اللہ کس طرح سے کلمہ طیبہ کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ ہو۔ اب آگے بڑھ کر دیکھیے کہ شجرہ طیبہ کے کتنے جز بیان کر رہا ہے۔ اصلھا ثابتن، اس کی جڑ ہے جو برقرار ہے۔ اصلھا ثابتون، اس کی جڑ برقرار ہے، پہلا جز۔ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ ہے آسمانوں تک بلند ہے۔ وفرعھا فی السماء، اس کی شاخ ہے جو آسمانوں تک بلند ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، اور یہ شجرہ طیبہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے۔ شجرہ طیبہ کے کتنے جز بیان کیے؟ ایک جڑ بیان کی، ایک اس کی شاخ بیان کی، ایک اس کا ثمر اور پھل بیان کیا، اور یہ کلمہ طیبہ کی مثال میں بیان کیا۔ تو ماننا پڑے گا کہ کلمہ طیبہ میں بھی تین جز ہوں گے، ایک اس کی جڑ ہوگا، ایک اس کی فرع ہوگا، ایک اس کا ثمر ہوگا۔ ایک اس کی جڑ ہوگا، اس کی روٹ ہوگا، وفرعھا فی السماء، اور دوسری اس کی فرع اور شاخ ہوگی، اور تیسرا جز اس کا ثمر اور پھل ہوگا، جس کی تعریف قرآن نے اس مقام پر یہ کی، تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، یہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جڑ کی تعریف کیا کی؟ کیونکہ اب یہ تین حصے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایک کلمہ طیبہ کی جڑ اور اصل ہو، ایک اس کی فرع ہو، ایک اس کا ثمر ہو۔ جڑ کی تعریف کیا کی کہ اصلھا ثابتن، اس کی جڑ ثابت ہے، برقرار ہے، لا زوال ہے، حی ہے، قیوم ہے، لا یموت ہے، توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ جڑ ثابت ہے، برقرار ہے، لازوال ہے، حی و قیوم ہے، دائم ہے، ہمیشگی کے لیے ہے، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے۔ یہ مقام توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اور پھر تعریف کی فرع کی کہ اس شجرہ طیبہ کی جو شاخ ہے فی السماء، آسمانوں تک بلند ہے۔ یہ نبوت ہے جو معراج کی بلندیوں پر ہے۔ کہنے کو تو امی تھا لقب تیرا جہاں میں، کہنے کو تو امی تھا لقب تیرا جہاں میں، لیکن تو معارف کا
گلستان نظر آیا، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا. یہ دو مصرے سنیے گا. کہنے کو تو امید تھا لقب تیرا جہاں میں، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا. ایک تو ہی نہیں صاحب آیات سماوات، ایک تو ہی نہیں صاحب آیات سماوات، ہر فرد تیرا وارث قرآن نظر آیا. عزیزان گرامی، اسی مقام پر ان اشعار کو بھی میں کوٹ کر دوں. ہے تصور میں میرے آمنہ کا لخت جگر، ہے تصور میں میرے آمنہ کا لخت جگر، نور ہی نور ہے پھیلا ہوا تا حد نظر، نور ہی نور ہے پھیلا ہوا تا حد نظر. مجھ کو آتی ہے ہنسی ذہنیت انسان پر، مجھ کو آتی ہے ہنسی ذہنیت انسان پر. اپنا جیسا ہی سمجھ بیٹھے محمد کو بشر، اپنا جیسا ہی سمجھ بیٹھے محمد کو بشر. مرتبے ان کے تصور میں کہاں آئیں گے، ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے، ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے. نور اسلام سے بھٹکے ہوئے اے پروانوں، نور اسلام سے بھٹکے ہوئے اے پروانوں، رتبہ حیدر صفدر کو بھلا کیا جانو، رتبہ حیدر صفدر کو بھلا کیا جانو. ان کو اللہ سے نسبت ہے انہیں پہچانو، ان کو اللہ سے نسبت ہے انہیں. درود پڑھ دے محمد والے. جزاک اللہ. ان دوستی آپ کی فون پہ لکھا دوں گا میں انشاءاللہ. درود پڑھ دے محمد والے محمد. نور اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں پروانوں، رتبہ حیدر صفدر کو بھلا کیا جانو. ان کو اللہ سے نسبت ہے انہیں پہچانو، ہے محمد پہ یقین تو انہیں مولا مانو. شگرد نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. ہے محمد پہ یقین تو انہیں مولا مانو، ان کے صدقے میں گناہ بخش دیے جائیں گے. ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے، ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے. مرحمت عطا کرنا، مرحمت اوروں کو خیبر میں علم فرمایا، مرحمت اوروں کو خیبر میں علم فرمایا. 3 دن لشکر اسلام پلٹ کر آیا، 3 دن لشکر اسلام پلٹ کر آیا. فتح خیبر کو محمد نے جو مشکل پایا، فتح خیبر کو محمد نے جو مشکل پایا، دے کے حیدر کو علم خلق کو یہ بتلایا، جب بھی کام آئیں گے مشکل میں علی آئیں گے. ذرہ ذرہ خیبر خیبر، حیدر 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 حیدر، ذرہ ذرہ خیبر خیبر، حیدر 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 حیدر، سب کا مالک سب کا رہبر، حیدر 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 حیدر، سارے بولو ہاتھ اٹھا کر، حیدر 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 حیدر، سارے بولو ہاتھ اٹھا کر، حیدر حیدر حیدر، نعرے ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے. لے کے احمد سے علم رن کو علمدار چلا. جس طرح سے میں سنا رہا ہوں اسی طرح سے آپ سب کو چاہتا ہوں کہ سنیں. لے کے احمد سے علم رن کو علمدار چلا، نصرت حق کے لیے حق کا وفادار چلا، نصرت حق کے لیے حق کا وفادار چلا، غیر فرار چلا، حیدر کرار چلا.
لے کے احمد سے علم رن کو علمدار چلا، نصرت حق کے لیے حق کا وفادار چلا، غیر فرار چلا، حیدر کرار چلا، کہہ دے مرحب سے کوئی اب ذرا تلوار چلا، کہہ دے مرحب سے کوئی، درود پڑھ دے محمد والے ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے کہہ دے مرحب سے کوئی اب ذرا تلوار چلا، انگلیاں پر در خیبر کو اٹھا لائیں گے، ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، میری گفتگو اس مقام پر تھی کہ قرآن مجید نے ایک کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے حوالے سے بیان کیا، اس کے 3 جز بیان کیے۔ اس کی جڑ ہے جو ثابت و برقرار ہے، یہ مقام توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کی شاخ ہے جو آسمانوں تک بلند ہے، یہ نبوت ہے جو معراج کی بلندیوں پر ہے۔ اور مجھے وہ نقطہ آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے یاد آ گیا ہے، اور یہی مقام ہے اس کا۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ میں عزاداری پہ کچھ گفتگو کروں گا کوانٹم فزکس کے حوالے سے۔ ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین میں بھی کم علمی کا شکار اور موجودہ علوم میں بھی انتہائی کم علمی کا شکار، جو خود شیعت کی اقدار اور ویلیوز کو بھی لٹل کر رہے ہیں۔ ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، یہ کن کے بیہاف پر بول رہے ہیں کہ وہ عزاداری کے جو ہم نے خون کے دریاؤں میں پیر کر جس کی حفاظت کی ہے، اور یہ نادان دوست یا عقل مند دشمن ان اقدار کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے ذہنوں کو بہکا رہے ہیں۔ ایک میں اس مقام پر دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جب نبی معراج پر پہنچے، درست ہے نا کہ میں اسی مقام پر یہ دلیل دیتا کہ جب نبی معراج پر پہنچے اور جبرائیل ملکوت کی سیر کروا رہے تھے، تو ایک مقام پر آپ نے امیر المومنین کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نبی کو تعجب ہوا، کہا کہ جبرائیل یہ علی مجھ سے پہلے کیوں کر آ گئے؟ کہا کہ یہ علی نہیں ہے، علی کی شبیہ ہے۔ کہا یہ علی نہیں ہے، علی کی شبیہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی کی شبیہ اس مقام پر کیوں ہے؟ کہا فرشتوں کو علی کی چہرے کی زیارت کا شوق ہے۔ خدا نہیں ہے مگر وجہ کردگار تو ہے، خدا نہیں ہے مگر وجہ کردگار تو ہے، انہی کی وجہ سے خدائی کا اعتبار تو ہے۔ کہا کہ یہ علی کی شبیہ ہے، فرشتوں کو علی کی زیارت کا اشتیاق تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اسی مقام پر عرش پر علی کی شبیہ بنا دی جائے تاکہ یہ عرش پر علی کے چہرے کی زیارت کریں۔ یہ حدیث کسی راوی نے یا عام آدمی نے بیان نہیں کی، امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بیان۔ اور میں اس کو علامہ مجلسی کی کتاب جلاء العیون سے کوٹ کر رہا ہوں، کہا کہ یہ علی کی شبیہ بنا دی تاکہ فرشتے زیارت کریں، اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس حصہ حدیث کا میں پڑھوں، آپ کو اس مقام پر سائنس کا ایک حوالہ دوں۔ بیلز تھیورم 1957 میں 1956 میں اس کو نوبل پرائز ملا اسی تھیوری کے اوپر بیلز کو۔ اس نے کہا کہ جب 2 جز ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہوں، 2 جز جب ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں اور اگر ان کو جدا کر دیا جائے، بہت فاصلے تک پہنچا دیا جائے، ملینز آف مائلز کے فاصلے پر پہنچا دیا جائے، اگر ان میں پہلے سے نسبت تھی تو جو اثر اس پر ہوگا وہی اس پر بھی ہوگا، جو اثر اس پر ہوگا وہی اس پر بھی ہوگا۔ بات صرف نسبت کی تھی یا